أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سید ذوالفقار علی شاہ قادری پیش کرتے ہیں یوٹیوب چینل صوفی صاحب قادری 1000 زیارت۔ ہمارا منشا ہے تمام ہندوستان کی مزارات کی زیارت کرنا اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی کروانا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ السلام علیکم ناظرین، ابھی ہم ہیں NH4 پونے بنگلور ہائی وے پر، اور اسے ہی بامبے مدراس ہائی وے بھی کہتے ہیں۔ یہ پونا سے جب ساتارا کی اور چلتے ہیں تو 80 کلومیٹر چلنے کے بعد میں گھاٹ چڑھتے کے بعد رائٹ سائڈ میں خانقاہ ہے۔ یہاں سے ساتارا ہوتا ہے 30 کلومیٹر، تو پونے اور ساتارا کے بیچ میں یہ خانقاہ خدا نما۔ یہاں پر حضرت شرف الدین افیانہ جو صاحب ہے، ان صاحب کو لگ بھگ 5000 سے زائد سلاسل سے خلافت ہے، اور ماشاءاللہ ایک دم شریعت کے پابند اور ایک دم سادگی بھری زندگی ہے۔ سبحان اللہ، یہ خانقاہ خدا نما بول کر ان کا پہلے کا بھی ہم ویڈیو بنا چکے ہیں، اور وہ ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینل پہ ہے۔ وہ لگ بھگ 3 سال پہلے ہم ویڈیو بنا کر گئے تھے، اور لوگوں کی خاص فرمائش پر اور لوگوں کی جو تلاش ہے، اس تلاش کو کچھ حد تک پہنچانے کی کوشش۔ السلام علیکم سرکار۔ وعلیکم السلام۔ یہ دیکھو سرکار کی سادگی، اور کتنی بڑی جگہ میں خانقاہ بنی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ، یعنی ایک وقت میں 400-500 لوگ اگر آتے ہیں تو بھی پورا انتظام ہے۔ شریعت کے پابند ہے۔ ابھی عصر کے بعد میں سرکار وظائف میں مشغول تھے، لیکن میں ناچیز گنہگار جب سرکار کے پاس پہنچا ہوں تو انٹرویو کے لیے اور میری خدمت کے لیے بیچارے ابھی سے یہ ہوئے۔ یہ دیکھیے، یہ سرکار کا پورا کتب خانہ ہے ماشاءاللہ۔ یہ سب لیپ ٹاپ وغیرہ اور سرکار کا پورا نظم یہاں سے چلتا ہے۔ جھوٹ در جھوٹ لوگ آتے ہیں یہاں پر صرف سرکار سے بیعت حاصل کرنے کے لیے، اور راز و نیاز مولا نے سرکار کو بہت نوازا ہے، اور شریعت کے پابند شخصیت ہے صاحب۔ پیر کامل کی جو لوگ مجھ سے طلب کرتے ہیں کہ بھئی پیر کامل کی تلاش ہے اور ان کو شریعت کا پابند پیر چاہیے، تو یہ شریعت کے پابند پیر ہے، اور ہندوستان کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے محدث سرکار کے ہاتھ پر بیعت ہے۔ السلام علیکم۔ یہ راجہ رتن حاجی رتن ابو رضا حاجی رتن ہندی حاجی رتن ہندی اللہ رحمہ، ان کا شجرہ مبارک۔ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ میں پوری طریقے سے بتانے کی کوشش کیا ہوں صاحب۔ ہاں جی صاحب، اور کون سا بتا رہے آپ؟ دوسرا شجرہ
کیا پہلے ان کی گفتگو کر لیں گے؟ ہاں تو گفتگو ہو جائے گی، انہوں نے پڑھے۔ السلام علیکم سرکار۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو ہے آپ کو حضرت ابو رضا حاجی رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات، واقعات اور آپ کی سوانح عمری پر جو ہے کچھ روشنی ڈال رہے ہیں۔ حضرت حاجی رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اصل نام جو ہے جندال بن ساہو ہے۔ آپ ایک بہت بڑے پنڈت تھے اور آپ جو ہے علم جفر، علم رمل اور کئی علوم کے جو ہے آپ پنڈت تھے اور عالم تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے اندر جو ہے آپ نے مکہ معظمہ کا سفر کیا، جو آپ یہاں سے کچھ مسالے وغیرہ اور تجارت کے کچھ سامان یہاں سے لے جا کر کے جو ہے عرب میں بیچتے اور عرب کی کچھ چیز لا کر کے ہندوستان میں فروخت کیا کرتے تھے۔ یہاں سے لے جانے میں سے جیسے عطر ہے، عود ہے، مہندی ہے اور ایسے جو ہے بہت سارے چیزیں لے جاتے تھے۔ حضرت حاجی رتن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے میں پہنچے تو قبیلے بنو سعاد سے آپ کا گزر ہو رہا تھا۔ اتفاق سے ایک زوردار کی بارش ہو گئی اور بارش ہونے کے بعد میں قبیلے بنو سعاد کا ایک جو چھوٹا سا نالا تھا یا ندی تھی، وہاں پر کافی تعداد میں جو ہے پانی بھر گیا تھا۔ اتفاق یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت میں دائی حلیمہ کے نزدیک زیر پرورش تھے۔ آپ کی والد محترمہ نے، حضرت سرکار آمینہ نے جو ہے آپ کو حلیمہ سعدیہ کی سپرد کیا تھا تاکہ ان کی پرورش کریں۔ آپ کے دودھ شریک بھائی اور آپ جو ہے بکریوں کو چراتے ہوئے جو ہے قبیلے بنو سعد کے جو ہے قریب ایک جنگل میں تھے۔ اتفاق کی بارش کی وجہ سے نالا بھر گیا اور آپ وہاں سے پار نہیں ہو سکتے تھے۔ ایسی صورت میں حضرت حاجی رتن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نالے کے اسی پار تھے۔ بکریاں جو ہے نالے سے کود کود کر کے اور تیر کے نکل گئی، لیکن یہ دونوں چھوٹے بچے تھے جو یہاں سے نالے کو پار کر کے نہیں نکل سکتے تھے۔ وہ تلاش میں تھے کہ کوئی ہم کو سہارا دے کے اس نالے سے پار کرا دے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت حاجی رتن ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور دیکھا یہ بچے جو ہے اس نالے سے پار جانا چاہتے ہیں، تو حضرت ابو رضا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بچوں آپ گھبراؤ نہیں، ہم آپ کو اس نالے سے اس طرف پار کرا دیتے ہیں۔ تو آپ نے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ روشنی اور وہ نور ٹپک رہا تھا کہ آپ کی آنکھیں خیرہ ہو رہی تھی حضرت حاجی رتن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور حضرت حاجی رتن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا اپنے گود میں اور سینے سے لگا دیا، اور جو سینے سے لگا کر کندھے پر بیٹھا دیا، اور جو آپ کے دو شریک بھائی تھے ان کو اپنا ہاتھ میں پکڑ کے جو ہے اس نالے سے پار کرا دیا۔ جب نالے سے پار ہو گئے تو آپ کو نیچے اتارا اور سامنے ہی جو ہے دائے حلیمہ کا گھر بھی تھا۔ آپ لوگ جانے لگے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو عمر نو عطا فرمائے اور انشاءاللہ تم دوبارہ مجھ سے ملو گے۔ بھٹنڈا کا جو بادشاہ تھا راجہ، وہ اور حضرت حاجی رتن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں رات کو سیر کر رہے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس رات کو جو ہے اس راجہ نے یہ دیکھا کہ چاند کے اچانک دو ٹکڑے ہو گئے اور پھر آپس میں آ کر کے چاند وہ مل گیا، مطلب شک کے کمر کا واقعہ۔ ہاں، اچھا، تو مل گیا۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے حضرت حاجی رتن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنڈت تو تھے ہی، انہوں نے اپنے جو ہے علم کے ذریعے سے معلوم کیا کہ جس نبی آخر الزماں کلجگ اوتار کے آنے کی جو خبر تھی وہ پیدا ہو چکے ہیں اور انہی کا یہ معجزہ ہے۔
پھر آپ کو جو ہے طلب ہوئی اور خواہش ہوئی کہ آپ جو ہے اس طرف سفر کریں اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نعمت اور برکت حاصل کریں۔ آپ نے جو ہے سرکار کے دیدار کا ارادہ کیا اور یہاں ہندوستان سے جو ہے مکہ معظمہ کا سفر کیا۔ جب مکہ معظمہ پہنچے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت کر کے جو ہے مدینہ طیبہ جا چکے تھے۔ پھر آپ جو ہے مدینہ طیبہ پہنچے۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے اس مسجد نبوی جو گھاس کے چھپر کھجور کے پتوں کی تھی، آپ اس میں جلوہ افروز تھے اور صحابہ اکرام کا جھرمٹ آپ کو گھیرے ہوا تھا۔ جیسے ہی حضرت حاجی رتن جو ہے حضور کے یعنی حضور میں پہنچے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاجی رتن آؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضرت حاجی رتن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے گئے اور رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیا اور پھر ایمان میں داخل ہو گئے کلمہ پڑھ کر۔ اب حاجی رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ہم خاتم الصحابہ کہتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں وہ خاتم النبیین ہیں، اور خاتم النبیین کی مہر جو ہے ایک انڈے کی شکل میں سرکار کے پشت کے اوپر تھی، جس کو کئی صحابہ نے دیکھا اور بوسہ دیا اور چومے، اور آج بھی جو ہے وہ یعنی نشان محمد الرسول اللہ جو ہے وہ آج بھی جو ہے اس کی تصویر موجود ہے۔ حضرت حاجی رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم خاتم الصحابہ اس لیے کہتے ہیں کہ جس وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حاجی رتن کے کاندھے پہ سوار ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ران کا جو حصہ تھا وہ حاجی رتن کے پشت کے اوپر نمایاں ہو گیا تھا۔ اچھا۔ اور وہ اس بات کی علامت تھی کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، اور جس کے کاندھے پہ میں سوار ہو گیا وہ خاتم الصحابہ ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد بابرکت کے سبب آپ جو ہے 900 سال حیات رہے۔ 900 سال؟ اور 900 سال کے بعد آپ نے پردہ فرمایا۔ جس وقت آپ کو لوگ نہلانے کے لیے نکالے تو دیکھا کہ آپ کے جو ہے پشت کے اوپر ایک نشان لگا ہوا تھا، آپ کے شانے کے اوپر، جیسا کہ رسول پاک کے شانے پر جو ہے ختم نبوت کی مہر تھی، اسی طرح سے جو ہے سرکار کے زانوے مبارک کی جو ہے وہ نشان حضرت حاجی رتن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانے کے اوپر تھی۔ تو کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ خاتم الصحابہ کی جو ہے نشانی تھی، مہر تھی، اور 900 سال تک دنیا میں کوئی صحابی زندہ نہیں رہا۔ اور پھر جو ہے آپ نے کہ تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ ایک یعنی شہزادے غوث اعظم حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جو ہے نصیب ہوا کہ آپ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور تدفین میں آپ رہے، اور آپ کے تمام فاتحہ، ایصال ثواب اور دعائیں سب حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ اور اس نظریے سے جو ہے ہمارے نزدیک خاتم التابعین جو ہے وہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ اچھا۔ خاتم النبیین محمد رسول اللہ، خاتم الصحابہ ابو رضا حاجی رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خاتم التابعین جو ہے وہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد میں جو ہے پھر کسی نے حضرت حاجی رتن یا صحابی کو نہیں دیکھا۔ دیکھنے والے آخری شخص وہ تھے جو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تھے، یا حضرت علی لالا جو آپ کے پوتے تھے، جن سے جو ہے آپ کا سلسلہ چل رہا ہے، یعنی حضرت ابو رضا حاجی رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقت میں جو سلسلہ چلا، آپ کے پوتے علی لالا سے چلا ہے۔ تو یہ مختصر سے معلومات تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ یہ پرانے کئی کتب سے ہم نے چھاننے کے بعد ہم کو یہ سارے اسرار و رموز ملے ہیں، اور ہم
خانقاہ عالیہ خدا نمایاں کی طرف سے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اب اس پر جو ہے کتابوں کی کوئی دلیل جو ہے ہمارے تک واضح طور پر نہیں ملتی ہے۔ یہ ہمارے سلسلہ خدا نمایاں عالیہ کے اندر اور دوسرے سلاسل کے اندر سینہ بسینہ یہ علوم ہم تک پہنچے ہیں جو ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس میں جو کچھ ہم سے کچھ کمی بیشی ہوئی تو معاف فرما، ہمارا مواخذہ نہ فرما، اور تیری امت کو جو ہے حضرت حاجی رتن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس زندگی کو سمجھنے کا موقع عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی سرکار اس میں دو باتیں پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں، پہلے تو یہ کہ راجا رتن ہند جو ہے علیہ الرحمٰ، ان کو خلافت کس سے تھی؟ ان کو خلافت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی حیات طیبہ میں جو ہے 11 صحابیوں کو طریقت کی بیعت فرمائی۔ 11 صحابی؟ 11 صحابیوں کو طریقت کی بیعت فرمائی، اس میں سے ایک صحابی حضرت ابو رضا حاجی رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو براہ راست جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست بابرکت پر ایمان لائے اور طریقت کی بیعت حاصل کی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور حضرت حاجی رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ حضرت رضی الدین علی لالا جو آپ کے پوتے ہیں ان سے چلا، پھر ان کے بعد مجدد الدین بغدادی سے چلا، ان کے بعد احمد جوقانی سے چلا، ان کے بعد شیخ نور الدین کبیر سے چلا، ان کے بعد شیخ علاء الدولہ سمنانی سے چلا، ان کے بعد محمود مرزقانی سے چلا، ان کے بعد سید علی حمدانی سے چلا، الی آخرہ، آخر میں آ کر کے معتکف کوہستان، مشکل آسان، مقتدائے طریقت، امین الشریعت حضرت خواجہ شریف خدا نمائی چشتی چمن سرور خانقاہ عالیہ سے جو ہے پر آ کر کے یہ سلسلہ تمام ہوا، اور پھر اس کے بعد یہیں سے جو ہے سلسلہ ابو رضائیہ جو ہے تقسیم ہو رہا۔ مطلب اس میں واسطے کتنے ہیں تقریباً؟ یہ اس کے اندر جو واسطے ہے حضور سے لے کر کے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 واسطوں سے مجھ تک پہنچا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے مجھ تک کے درمیان میں صرف 23 واسطے ہیں، 24واں میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کوئی شخص آپ سے جڑتا ہے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 24 واسطوں سے قریب میں بیعت ہوتا ہے۔ 24ویں سیڑھی پر جو ہے پہنچ جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے سرکار، اللہ۔ اور یہ شجرہ موجود ہے جس کا فوٹو بھی ہے۔ حاجی حاجی صاحب میں تو وہ لے لیا ہوں اور اس کا فوٹو بھی لے لوں گا بعد میں۔ ابھی مجھے اور ایک چیز دریافت کرنی تھی کہ ابھی جو یہ صحابی تھے تو ان کو جنہوں نے دیکھا وہ سب تمام تابعین ہو گئے، تو پھر ہندوستان میں تو تابعین کی تعداد بہت ہے نا، بہت زیادہ ہونے تابعین کی۔ حضرت جیسے کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا چلہ ہے بھٹنڈا میں حضرت کے مزار شریف کے پائن کے حصے کے اندر۔ نہیں تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جیسا آپ کا وصال عربی کتنے سال میں ہوا، کون سی ہجری میں کچھ ہے؟ آپ کا وصال کی جو ہے اس میں تاریخ تو ہم نے نہیں ڈالی ہے، مگر ہم اس کی تاریخ میں بتا دیں گے آپ کو۔ یعنی آپ کو سرکار کی دعا جو ہوئی ہے کہ آپ کو اللہ عمر نوح عطا فرمائے۔ نہیں تو مجھے پھر یہ پوچھنا ہے کہ بھائی جیسا خواجہ غریب نواز، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، انہوں نے دیکھا ہے، انہوں نے سب نے فیض حاصل کیا ہے، اور یہ سب پھر یعنی مقام سمجھو تو تابعین پر رہے۔ ہاں تابعین پر ہے، اولیاء کاملین بھی ہے، تابعی بھی ہیں، جنہوں نے دیکھا وہ تابعی ہوا۔ ہاں تو یہی مطلب جس نے دیکھا وہ تابعی بن گیا، مطلب انہوں نے سب اور آخری جو تابعی ہے وہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ اسی طرح سے ہم لوگ ہر روز نئی مزار پر جا کر زیارت کرتے ہیں اور آپ کو بھی کرواتے ہیں۔ اگر ہمارا ویڈیو اچھا لگے، پسند آئے تو اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر کیجیے اور اچھے کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔
اگر ہم سے کہیں کوئی غلطی یا خطا ہوتی ہے تو ہماری رہنمائی کریں۔ شکریہ۔